رمضان کا برکتوں والا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے میں مومن آدمی، مسلمان آدمی اپنی آخرت کے لیے بہت زیادہ ذخیرہ جمع کرتا ہے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر دعا کا اہتمام، کثرت کے ساتھ دعائیں یہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے، روزوں کا ذکر کیا ہے، روزوں اور رمضان المبارک کی آیات کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دعا کا روزے کا دعا کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کا دعا کے ساتھ اور دعا کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ وہ آیت ہے جو روزوں کے احکام کے درمیان میں ذکر کی گئی۔ فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں قریب ہوں۔ تو جواب سے سمجھ آ رہی ہے کہ کیا سوال کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لوگ اگر پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے یا نزدیک ہے، اگر دور ہے تو ہم اونچی آواز سے اس کو پکاریں، زور سے آواز دیں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے اس کو پکاریں، اس سے سرگوشی کریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں تو ان کو بتا دو، جواب دے دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کتنا قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان کی شاہ رگ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زور سے آواز دے کر پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے آہستہ سے پکارو تو وہ سن لیتا ہے، بلکہ دل میں آنے والے خیالات، نجتیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، بلکہ وہ خیالات جو ابھی دل میں بھی نہیں آئے، کل کو آنے ہیں، پرسوں کو آنے ہیں، مستقبل میں آنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، معیت کا اظہار ہے، ساتھ ہونے کا ذکر ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ کوئی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو
تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص وقت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تم ہو وہیں پر مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، صرف سنتا ہی نہیں ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کو قبول بھی کرتا ہوں، اس کے مطابق اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں یہ پوری بھی کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، تو پکارنا شرط ہے، پکارنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، پکارنے کا حکم ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان پر بھی لازم ہے کہ وہ میری باتوں کو قبول کریں، میرے احکامات پر چلیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، رشد و ہدایت ان کو نصیب ہو۔ تو یہ آیت روزوں کی آیات کے احکام کے درمیان میں ذکر کی گئی، تو اس سے رمضان المبارک میں روزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا، اس سے دعائیں کرنے کا یہ اشارہ ملتا ہے۔ اور بہقی شریف کی ایک روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں رد نہیں کی جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ دعوت الوالد، ایک والد کی دعا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کے حق میں، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، اپنی اولاد کی دنیا آخرت کی بھلائیوں کے لیے جو والد دعا کرتا ہے اولاد سے خوش ہو کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتے۔ اور ایک فرمایا ودعوت المسافر، مسافر کی دعا جو اپنے گھر سے باہر ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے، خوف کی حالت میں ہے اور بے شمار اس کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، ڈر ہیں، محتاجی ہے، تو ایسی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور تیسرا فرمایا ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کے لیے اپنے آپ کو اس نے روکا ہوا ہے،
ہر قسم کی خواہشات سے، لذتوں سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، بھوک اور پیاس اس کی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے موسم مناسب ہے، درمیانہ سے ہے۔ گرمیوں میں یہ معاملہ روزے والا اور سخت ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر آدمی نے ساتھ کام کاج بھی کرنا ہو، کھیتی باڑی بھی کرنی ہو، محنت مزدوری بھی کرنی ہو، اور پھر وہ روزہ رکھے تو اور زیادہ اس کی مشقت روزے کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا خاص میرے ساتھ تعلق ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کے بدلے آخرت میں ملیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بدلہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں جو وہ دعا کرتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ تو اس سے بھی رمضان المبارک میں خاص طور پر روزے کی حالت میں، سحری کے اوقات میں، افطاری کے اوقات میں، اور جب بھی انسان کو ضرورت ہو، کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کا یہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ افطاری کے وقت بھی احادیث میں کچھ الفاظ آئے ہیں، دعائیہ کلمات آئے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ابو داؤد شریف کی روایت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر میں نے افطاری کی، اس کو کھولا۔ تو اس میں بھی اخلاص کا اظہار ہے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے کہ یا اللہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھا، کسی کے ڈر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، کسی ملامت کے ڈر سے روزہ نہیں رکھا، عادت کے طور پر روزہ نہیں رکھا، اپنی صحت کے لیے روزہ نہیں رکھا، کسی دنیا کے فوائد کے لیے روزہ نہیں رکھا، میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، تیرا حکم سمجھتے ہوئے روزہ رکھا ہے۔ اور اب جب تیرا حکم ہوا ہے اس روزے کو افطار کرنے کا، کھولنے کا، تو یہ تیرے دیے ہوئے رزق سے، تیرے دیے ہوئے پانی سے، تیری پیدا کردہ کھجوروں سے، پھلوں سے اور دیگر نعمتوں سے، یا اللہ میں اس روزے کو کھول رہا ہوں، یہ سارا تیرا دیا ہوا ہے، اور اگر تو نہ دے تو ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، یہ ساری چیزیں تو نے پیدا کی، ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور اس روزہ رکھنے سے ان کی قدر اور بڑھ گئی ہے، ان کی قدر کا احساس اور زیادہ ہو گیا ہے، ایک ایک گھونٹ کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ کلمات آدمی روزہ کھولتے وقت ادا کرتا ہے۔ اور ایک دوسری دعا وہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر ذکر ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ روزہ کھولنے سے، پانی پینے سے، کھجور کھانے سے، اللہ کے دیے ہوئے
رزق کو کھانے سے، استعمال کرنے سے، فائدہ اٹھانے سے پیاس چلی گئی، بھوک ختم ہو گئی، جو مشقت تھی وہ ختم ہو گئی، رگیں تار ہو گئیں، ثبت الاجر، اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی ثابت ہو گیا۔ تو یہ بھی اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کا ذکر ہے کہ یا اللہ تیرے لیے ہم نے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے اس کو کھولا، اب اس کا جو اجر ہے یہ ہمیں عطا فرمانا، دنیا آخرت کے اندر جو اس کے فوائد ہیں وہ ہمیں عطا کرنا۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کے، سوائے پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی صرف بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا یہ مقصود نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے روزے کا، اس کے پیچھے تربیت ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، برائی سے نفرت پیدا کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، حلال سے بچ کر حرام سے بچنے کی تربیت حاصل کرنا ہے۔ تو یا اللہ اس روزے کا جو اجر ہے وہ ہمیں عطا فرمانا، یہ نہ ہو کہ صرف بھوک اور پیاس ہی یہی ہمارے مقدر میں رہ جائے اور اس کا اجر نہ ملے، ایسا نہ یا اللہ کرنا، یعنی اس کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق دینا۔ اور اجر اس کا الصوم لی وانا اجزی بھی، اس میں بیان کر دیا کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں، یہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے، اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے، ان کو آواز دی جائے گی، ان کو بلایا جائے گا، جسے باب الریان کہتے ہیں۔ یہ ہے روزے کا اجر و ثواب، جس کی امید پر ایک مسلمان کو یہ روزہ رکھنا چاہیے اور خوشی کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور اس کے آداب اور تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ویسے تو سارا سال ہی آدمی وطر پڑھتا ہے اور وطروں کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا اہتمام زیادہ ہو جاتا ہے، وطروں کی باقاعدہ جماعت ہوتی ہے اور اس میں دعا پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی اس کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو اس دعا کا ترجمہ اور مفہوم یہ بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا مانگا جا رہا ہے، یہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی دعا ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یا اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے، جو تیرے ہدایت یافتہ بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، ان میں مجھے بھی شامل فرما، مجھے بھی ان میں ہدایت یافتہ بنا دے۔ وعافنا فیمن عافیت، جن لوگوں کو تو نے عافیت سے نوازا ہے، ہر قسم کی خیر عطا فرمائی ہے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھا ہے، یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ وَتَوَلَّنَا فِيمَن تَوَلَّيْتَ، اور جن کا تو والی ہے، جن کا تو دوست ہے، جن کا تو مددگار ہے، مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا عَاطَيْتَ، اور جو کچھ تو نے یا اللہ مجھے دے رکھا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، اس میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما، اس کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنا، خیر و برکات کا ذریعہ بنا۔ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور جو تو نے ہمارے بارے میں کوئی شر والا،
کوئی نقصان والا، کوئی تکلیف والا فیصلہ کیا ہے، یا اللہ اس کے شر سے ہمیں بچانا۔ تو فیصلہ اپنا بدل بھی سکتا ہے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، کیونکہ جو تو فیصلہ کرے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا سوائے تیرے، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے خلاف اور کوئی فیصلہ، کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا۔ اگر تو نے ہمارے بارے میں کسی نقصان کا فیصلہ کیا ہے تو ہم جہاں مرضی چلے جائیں ہمیں کہ اس نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ ہاں، ایک تیری ہی ذات ہے جو اپنے فیصلے کو بدل سکتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں کوئی شر والا معاملہ ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما، کوئی نقصان والی بات ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، یا اللہ جس کا تو والی بن جائے، جس کا تو مددگار بن جائے، جس کا تو ساتھی بن جائے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ عزت والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اصل عزت اس کی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جس سے تو ناراض ہو جائے، جس سے تیری دشمنی بن جائے، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ عزت والا نہیں بن سکتا۔ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو کسی کو عزت نہ دے اور کوئی تو اس سے عزت نہ مانگے، وہ کہیں اور سے عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب تو بڑی برکتوں والا ہے، بڑی بلندیوں والا ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، ہم تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے وتر میں پڑھی جانے والی دعا جو روزانہ ایک مسلمان وتر کے اندر پڑھتا ہے۔ اس کو، اس دعا کی جامعیت کو اور اس کے اندر مانگی گئی چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور دعا ہے، حرم کے اندر بھی خاص طور پر رمضان المبارک میں بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں، لمبی چوڑی دعائیں ہوتی ہیں، ان کا بھی ہمیں معنی مفہوم اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس وقت، فلسطین کی صورتحال ہے، کتنا قتل و غارت ہے، ظلم و ستم ہے، اس حوالے سے بھی قنوت نازلہ کے اندر پڑھی جانے والی دعا، اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہ تمام مومن مردوں کو، عورتوں کو، مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، سب کو معاف کر دے۔ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دے، ان کو اتحاد اتفاق کی توفیق دے۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، ان کے معاملات کو درست فرما۔ وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اور ان کی مدد فرما ان کے دشمن کے خلاف۔ اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، یا اللہ جو کافر تیرے راستے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، ان پر لعنت فرما۔ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، جو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، سچے دین کو جھٹلاتے ہیں، یا اللہ ان پر لعنت فرما۔ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اور تیرے ماننے والے ایمان والوں سے لڑائیاں کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، یا اللہ ان پر لعنت فرما۔ اللہم خالف بین کلمتہم، یا اللہ ان کے درمیان اختلاف ڈال دے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ وَسَلْسِلْ أَقْدَامَهُمْ، اور ان کے قدموں کو یا اللہ ڈگمگا دے۔ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ان پر ایسا عذاب نازل کر جو مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا، اور پھر تباہ ہو کر ہی وہ قومیں رہتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے جب کافروں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتا تھا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی تھی۔ تو یہ دعا بھی ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر کرنی چاہیے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں یہ دعا
زیادہ قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی دنیا آخرت کی عافیت کے لیے، اپنی تمام ضروریات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، سب کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔